انشاءاللہ ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اس جگہ سے باہر تشریف لائے جہاں پر آپ علیہ السلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور لوگ محراب کے پیچھے انتظار میں تھے کہ آپ علیہ السلام ان کے لیے دروازہ کھولیں تو وہ مسجد میں داخل ہوں اور نماز پڑھیں۔ جب زکریا علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آپ گفتگو نہیں فرما سکتے تھے، آپ کی زبان بند کر دی گئی۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے آپ سے کہا کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو اور عادت کے مطابق فجر و عصر کی نمازیں ادا کرتے رہو۔ اب زکریا علیہ السلام نے اپنے کلام نہ کر سکنے سے یہ بات جان لی کہ آپ کی بیوی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا حاملہ ہو گئی ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام کو یہ نشانی بتا دی گئی تھی کہ جب آپ کی زبان بند ہو جائے گی تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی بیوی حاملہ ہو جائے گی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ کی عمر مبارک تقریباً 2 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ کتاب یعنی توریت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اس پر عمل کی بھرپور کوشش کرو، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ یہ کہ آپ علیہ السلام کی عمر 3 سال کی تھی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل عقل عطا فرمائی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ 3 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی اور آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کا یہی قول ہے کہ اتنی سی عمر میں انسان کو فہم و فراست، عقل و دانش و کمال اور خوارق عادت یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ بات معجزات میں سے ہے کہ عموماً اتنی عمر میں بچوں کو بالکل بھی کسی بات کا شعور نہیں ہوتا جس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عقل کامل عطا فرمائی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ حاصل ہو تو اس حال میں نبوت ملنا کچھ بھی بعید نہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ 3 سال کی عمر میں ایک بچے کو عقل کامل عطا فرما دے تو فرمایا اگر رب 3 سال کی عمر میں نبوت بھی عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے حکمت عطا فرمائی، فرمایا اس حکمت سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی میں اپنی طرف سے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی یحییٰ پر رحم فرمائے، جب انہیں بچپن کی حالت میں بچوں نے کھیلنے کے لیے بلایا تو آپ نے ان بچوں سے کہا کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے؟ ایسا نہیں، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے۔ فرمایا جب نابالغ بچہ اس طرح کہہ رہا ہے تو اس بندے کا قول کیسا ہونا چاہیے جو بالغ ہو چکا، یعنی ایک نابالغ بچے کا جب اتنا پیارا قول ہے تو فرمایا اس بندے کا قول کیسا ہونا چاہیے جو بلوغت کو پہنچ چکا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا کیے جانے کا اصلی مقصد یہ نہیں کہ ہم کھیل کود دنیاوی عیش و لذات میں اپنی زندگی بسر کریں، بلکہ انسان کی پیدائش کا اصلی مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضول بیکار کاموں سے بچنے اور اخروی
جو دنیا آخری جو ہماری زندگی ہے آخرت کی، اس کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اذکار کو اپنی یاد میں بسر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔